السلام علیکم ڈاکٹر محمود کا تمام یوٹیوبر ناظرین کو۔ آج جو میں بیماری کے بارے میں جو آپ کو بتانے چلا ہوں بہت ہی کامن ہے اور ملینس لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس کا نام ہے بیک ایک۔ موسٹلی جو زیادہ تر لوگوں کو جو بیک ایک ہوتا ہے یعنی کہ کمر میں جو درد ہوتا ہے وہ میکینیکل ہوتا ہے، یا تو ان کی جاب اس طرح کی ہوتی ہے کہ مستقل جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلس کے اندر اور باڈی کا جو کرورچر ہے، موروں کا ریڑھ کی ہڈی کا جو کرورچر ہے اس میں جو ہے ایک ہی طرف اور جھکاؤ رہتا ہے، اس کی وجہ سے اکثر کمر میں درد ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کمر میں درد ہو رہا ہے، ایکس رے کروا لیں، ایکس رے بھی صحیح کہتے ہیں، اچھا بھائی نرو اسٹڈی کا ٹیسٹ کروا لیں، وہ بھی کروا لیتے ہیں، ٹھیک آتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیچر آف جاب اس طرح کی ہے کہ اس میں سٹنگ ہے، لانگ لاسٹنگ سٹنگ کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں تو بیک ایک کا شکار ہو جاتے ہیں، کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن کی سٹنگ ہے اور بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے ہر 30 منٹ کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں اور 30 سے 35 سیکنڈ کے لیے موومنٹ کر لیں تاکہ باڈی کا پوسچر صحیح ہو جائے، سرکولیشن صحیح ہو جائے، اور اس کا بڑا اچھا اثرات مرتب ہوں گے اور پین کی شدت میں بھی کمی آئے گی اور پین بھی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے میکینیکل بیک ایک ہو جاتا ہے، لیکن عام بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ آسٹیوپروسس ہے، ویری کامن ہے۔ آسٹیوپروسس میں بون بیکم فریجائل ہو جاتی ہے، بالکل سافٹ ہو جاتی ہے اور ایزی ٹو فریکچر، آسانی سے فریکچر ہو سکتی ہے، خاص طور پہ مورے اس میں ہو جاتا ہے۔ اور آسٹیو ملیشیا ہے، موروں کی ہڈی کی بیماری ہے، اس میں جو ہے کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، یا کوئی ویسکولر ڈیزیز ہو جائے یا ٹراما ہو جائے، کوئی گر جائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لیگامنٹلز اور ساتھ میں مسکولر انجریز ہو جاتی ہے، اسپرین ہو جاتا ہے، مسل ٹوئچ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مستقل ہونے لگ جاتا ہے، درد کی شکایت کرتے ہیں پیشنٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ڈسک پرولیپس بھی ہو جاتی ہے، اپنی جو جگہ ہے ادھر سے آگے بھی ہو جاتی ہے، یا کمپریشن فریکچر بھی ہو جاتا ہے ویک بون کے اندر، یا گرا ہو مریض یا ٹراما ہوا ہو، یہ سارے وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے کمر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو بیماری کی وجوہات ہے، اس میں پھر اس بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں، ساتھ میں ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پین مینجمنٹ کی میڈیسن بھی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ درد سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور چونکہ اگر معاملہ بہت زیادہ بڑا ہو تو سرجری کی طرف بھی چلا جاتا ہے، نیورو اسپائنل سرجری جنہیں ریڑھ کی ہڈی کا سرجن کہا جاتا ہے، تو ان کی بھی ایکسپرٹ اوپینین لینی پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ فائن سرجری ہوتی ہے بہت ہی، اور اس میں دوبارہ ریکرنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہمارے یہاں جو پیشنٹ آتے ہیں ہاسپٹلز میں، کلینک میں آتے ہیں، وہ میکینیکل بیک ایک کی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ جاب یا جاب نیچر آف جاب اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں لاسٹنگ بہت ہوتی ہے اور وہ مستقل ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ درد میں شکار ہو جاتے ہیں، تو انہیں بسا اوقات دوائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو واکنگ بھی ضروری ہے، جاگنگ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ بیک ایک کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بہت ساری ایکسرسائز ہے یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں بیک ایک کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بالکل اسٹینڈ کھڑے ہو کر اور دونوں ہاتھ جو ہے گھٹنوں پہ بھی لگائے جاتے ہیں، بغیر گھٹنوں کو جو ہے کرو کیے اسٹریٹ حالت میں، اور زمین پہ لیٹ کر بھی سیدھے بالکل اسٹریٹ لیٹ کر اور دونوں ہاتھوں کو اسٹریٹ کر کر اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھے آپ دونوں پیر کے انگوٹھوں پہ لگائیں، اور جتنی بھی ریپیٹ لگا سکتے ہیں، شروع میں کم ریپیٹ لگیں گے، گائے بگائے رفتن فوقتاً جو یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس طرح آپ کی جو مسل ہے وہاں پہ سرکولیشن بھی بڑھے گی، مسل کا جو تناؤ ہے وہ بھی بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیشنٹ کو دوائی بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹرکشن بھی دی جاتی ہے کہ بھئی اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کریں، اور اس طرح جو ہے یہ درد ختم ہو جائے گا، ورنہ تو بھی کرونک پین میں چلا جائے گا، پھر آپ کو اور عرصے تک دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ
ممکن ہے کہ آپ کی ہڈیوں کا اسٹیٹس کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ بھی کرانے پڑیں گے کیلشیم کے، وٹامن ڈی کے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہڈیاں ویک آ رہی ہیں، آسٹیوپینیا آ رہا ہے یا آسٹیوپروسس آ رہا ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی پھر وہ پین بھی کم ہو جائے گا. جب ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی تو مسلس کے جو پین ہے، لیگامنٹس کے جو پین ہے، وہ بھی ایکسرسائز کے ذریعے اور پین مینجمنٹ کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس کے اندر ہم دیتے ہیں، خاص طور پہ اینسیٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اینٹی ایپیلیپٹکس ڈرگز بھی ہیں جن میں 4th جنریشن میں 3rd جنریشن میں میڈیسن آتی ہے، وہ بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے SSRI کی بھی میڈیسن ہے جن کا نیوروپیتھی میں بہت اچھا رول ہے، وہ بھی دیتے ہیں. وٹامن B12 ہے، وہ بھی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں کیلشیم وٹامن ڈی کی بھی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کا شکار ہے، تو یہ بھی دیتے ہیں. تو ادھر بہت ساری دوائیاں ہیں جس سے دیکھ کے پیشنٹ کی تکلیف کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور کم بھی کیا جا سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. آئندہ پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت ڈاکٹر محمود احمد کو. اللہ حافظ. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایکس رے پہلے فرسٹ آف آل ایکس رے بھی کرائے جاتے ہیں، وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، کیلشیم کا بھی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں بون میں کیا مسئلہ ہے. بون اگر ویک ہے یا آسٹیوپروسس کا شکار ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی اگر پیشنٹ کو پین ہو رہا ہے تو پھر ہم MRI کے اوپر جاتے ہیں. MRI جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اٹ از اے ویری سینسٹیو ٹیسٹ اور بڑا ٹیسٹ ہے. کنٹراسٹ کرایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی نرو کمپریشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ شائٹیکا نرو بھی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شائٹیکا پین ہی نکلتا ہے. تو اگر شائٹیکا نرو کمپریشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی فزیو تھراپی بھی کروائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل، سٹنگ اور لیٹنے کا جو طرز عمل ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. پھر الگ ہارڈ جگہ پہ سونا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ایکسرسائز بھی کرائی جاتی ہے یا فزیو تھراپی کی بھی کنسلٹیشن لینی پڑتی ہے. فزیو تھراپی بھی کرائی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں پیشنٹ کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اور کہاں کہاں کس کس جگہ پہ کیا کیا احتیاط برتنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں اس کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے کہ پیشنٹ سفر نہ کرے، جس کی وجہ سے اس کی جو پروفیشنل کارکردگی ہے، کام کی کارکردگی ہے، وہ متاثر نہ ہو. اور پیشنٹ کو پراپر باقاعدگی سے جو ہے وہ دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، فزیو تھراپسٹ کے بعد بھی جانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے لائف اسٹائل میں چینجز بھی لینے آنی پڑتی ہے، ہنگامی بنیادوں پہ لے کے آنی پڑتی ہے. اگر زیادہ پیشنٹ پین میں سفر کر رہا ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کو فالو کرنا چاہیے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ سالوں پین کو لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن وہ بیٹھنے اٹھنے میں احتیاط نہیں برتتے، اور اپنے پیشے کی وجہ سے ہی خاص طور پہ ڈسک کمپریشن بھی ہو جاتی ہے جو پھر ان کو زندگی بھر پین میں مبتلا رکھتی ہے. لیکن اس کو ود دی ہیلپ آف میڈیسن اور اس کی وجہ سے کم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے 10 گھنٹے مستقل طور پہ بیٹھے رہتے ہیں. کئی گھنٹوں بعد 6-8 گھنٹوں بعد کھڑے ہو گئے، تو جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ساری سرکولیشن جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، مسلس سارے ایک ہو جاتے ہیں، پین رہنے لگ جاتا ہے. تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر آتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، نیچر آف جاب کیسی ہے، بتا دیں. تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اس پین کو پہلے آپ نے ایکسرسائز سے ختم کرنا ہے. جہاں نیسیسری میڈیسن ہے، دوائی بھی دی جاتی ہے تاکہ اس کی جو کام کی کارکردگی وہ متاثر نہ ہو، جاب سے اس کا ناغہ نہ ہو، اور آسان طریقے سے جو ہے سوشل لائف کو اپنی وہ گزارے. اگر مستقل کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس کے اندر ڈسکمپریشن آ گئی ہے، پرولیپس آ گیا ہے، سرجیکل انٹرونشن آ گیا ہے، تو پھر نیورو سرجن کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ بھائی کوئی سرجری کا آپشن ہے، کرنا ہے نہیں کرانا، یہ تو پیشنٹ کا اوپر ہوتا ہے، لیکن ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. اور جب تک کے لیے ڈاکٹر محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.